لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم اور معزز خواتین، اس آج کی نشست کے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا ہے یہ تھوڑا سا اجنبی سا عنوان ہے، غیر معروف ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن اس طرح کی باتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے، متوجہ نہیں ہوتے، لہذا میں شروع میں دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ذہنوں میں ایک تھوڑی بہت اندازہ ہو کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا تو یہ غریب تھا، اجنبی تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو تب اسلام جانی پہچانی شے تھی، لوگ جانتے تھے، اسے بہت معروف ہو چکا تھا۔ تو آپ ماضی کی خبر دے رہے ہیں کہ ایک وقت اسلام پر ایسا گزرا ہے کہ جب لوگ اسے نہیں جانتے تھے۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا، ابتدا ہوئی اس کی، تو یہ اجنبی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں دعوت دے رہے تھے تو کوئی کان نہیں دھر رہا تھا، اور بہت طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ آپ کو لوگ کہتے تھے کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو آپ پر کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی یہ کوئی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ گویا اسلام اس درجے غیر معروف تھا، نہ سمجھ میں آنے والی چیز تھی۔ یہی آغاز ہے نا، ہم سب کو معلوم ہے، تو اسی کی خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے جو بات فرمائی وہ ہے بڑی حیرت انگیز بات، کہ آپ نے فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عنقریب اسلام اسی طرح ہو جائے گا جیسے شروع ہوا۔ اب پہلا سوال یہ آپ سوچیں، آج اسلام اسی طرح اجنبی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تھا؟ آج تو بہت سے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں، نام لیوا ہیں، ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے آج اتنے ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں۔ چلیں بہت سے لوگ گناہگار ہوں گے، لیکن یہ کہ کروڑ مسلمان وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں یا نہیں بھری ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ کبھی اسلام غریب تھا، اب تو بڑا مشہور ہو گیا ہے، تو اس وقت جو سب سے بڑی تعداد جس نے حج کیا وہ 1.25 لاکھ ہے۔ آج کتنے لوگ حج کرتے ہیں؟ 35 لاکھ لوگ، 40 لاکھ لوگ، 30 لاکھ لوگ۔ عمرہ کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ جب طواف نہ ہو رہا ہو، لوگ وہاں پہ موجود نہ ہوں، اور یہ کہ موقع ہی نہیں ملتا لوگوں کو کہ وہ جا کے حجر اسود کو چوم سکیں۔ اس درجے میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ زکاتیں دینے والے موجود ہیں، روزے رکھنے والے موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی مسلمان روزہ رکھنے والا نہ موجود ہو۔ تو پھر یہ غریب کیا ہو گیا، اجنبی کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو سوچنے کی ہے یا نہیں سوچنے کی؟ اسی میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بہت اہم حدیث ہے، اس میں ایک آپ نے طالب علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اس حالت میں موت آئی کہ وہ طالب علم تھا، دین کا علم حاصل کر رہا تھا، اور نیت یہ تھی کہ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ ابھی وہ موقع ہی نہیں آیا، پہلے ہی فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو حضور نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ لیکن اس میں جو بات آئی ہے وہ بات کیا ہے کہ جو علم حاصل کر رہا تھا کہ تنخواہ اچھی ملے گی، نوکری اچھی مل جائے گی، کسی محکمے میں نوکر ہو جاؤں گا، نہیں، اس لیے نہیں حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، زندہ تو مردہ شے کو کیا جاتا ہے،
کیا اسلام پر کوئی ایسا دور بھی آیا کہ اس پہ مردنی چھا گئی تھی تو اس کو کوئی زندہ کرنے کی بات ہو؟ اچھا، یہی زندہ کرنے کی بات ایک حدیث کے میں جو ہے وہ سنت کے حوالے سے بھی آئی ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت زندہ کی جبکہ میری امت میں فساد تھا، بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لوگوں نے سنتیں چھوڑ دی تھی، اس نے سنت زندہ کی، تو اس کے لیے 70 ایک روایت میں 70 شہیدوں کا، ایک روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اب سمجھ تو آ گئی نا، سنت مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنت ترک ہو گئی، تو اس کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل شروع کرنا، یہی مطلب ہوگا نا۔ کوئی سنت ترک ہو جائے اسے زندہ کر دیں، یعنی اس پر عمل شروع کر دیں۔ تو یہ دین کب مردہ ہو گیا تھا کہ جو اسے زندہ کرے گا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے والے بھی بہت ہیں، مسلمان بھی بہت ہیں، کلمہ گو بھی بہت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے بھی بہت ہیں، روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں، تو یہ داڑیاں رکھنے والے بھی بہت ہیں، تو یہ دین کے مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا تو وہ بات برحق ہی ہوگی، غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا نا غریب، تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے، ہماری سوچ کا قصور ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ ہو سکتا ہے جسے ہم دین سمجھ رہے ہوں وہ دین کا کوئی جز ہو، جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ دین زندہ ہے وہ دین کا نہ ہو، بلکہ اس کے کوئی اعضاء و جوارح ہوں، اصل دین مردہ ہو چکا ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہماری سمجھ ہی سے باہر ہو۔ اسی حوالے سے ایک حدیث اور بھی سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگوں پر، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا باقی کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے نا، وہ کامل نظام حیات تھا۔ کامل نظام حیات کا کیا مطلب ہے؟ میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا یا انسانوں کی زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ رہنمائی لے کے نہ آیا ہو۔ کوئی پہلو نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ کے دین کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو۔ اب مسجد کے آداب تو ہمیں معلوم ہے، پہلے جو ہے وہ کیا دعا پڑھنی ہے جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، مسجد میں رہنا کیسے، یہ دین کی یہ تعلیمات ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے نکاح طلاق کیسے کرنا ہے، یہ بھی معلوم ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی معلوم ہے روزے کیسے رکھنے ہیں، یہ بھی معلوم ہے حج کیسے کرنا ہے، یہ دین کی تعلیمات ہمیں معلوم ہے۔ ذرا یہ سوچئے کہ دین نے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو حقوق کے بارے میں رہنمائی دی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہم عورتوں کو ان کا حق دیتے ہیں، جب والد فوت ہوتا ہے تو جو وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے دیتے ہیں ہم۔ تو کیا محمد الرسول اللہ کے دین میں یہ جیسے نماز فرض ہے، ایسے جو ہے وہ وراثت کے احکام بھی فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، وہ احکام آئے ہوئے یا نہیں آئے ہوئے؟ اس کا ہم کوئی سوچتے ہیں؟ پھر یہ کہ ہم وہ حقوق، وہ فرائض ادا کرنے، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر گھر گرہستی کی زندگی کے بارے میں ایک مسلمان مرد کے اوپر عائد کیے ہیں، اور مسلمان خواتین کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے جو دائرہ کار مقرر کیا ہے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ آج ایسا ہے؟ اور یہ بات کریں تو یہ بات اجنبی لگے گی یا معروف بات ہے؟ یہ جب آپ یہ بات کریں گے تو معلوم ہوگا کوئی پرانے زمانے کا بندہ اٹھ کے مولوی آ گیا ہے، آج کے دور میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ میاں بیوی مل کے اگر کام نہ کریں تو گھر نہیں چلتا۔ تو یہ پرانے زمانے کا مولوی اٹھ کے آ گیا، تو یہ مولوی پرانے زمانے کا جو اٹھ کے آیا ہے یہ اپنے پاس سے دین لے کے آیا ہے یا محمد الرسول اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے؟ دین کا یہ پہلو معروف ہے یا اجنبی ہے؟ اجنبی ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے، یہ انسانوں کے درمیان یہ جو اونچ نیچ کے تصورات ہیں یہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا دین یا نہیں؟ آج مسلمان یہ تصورات رکھتے ہیں نا، اونچ نیچ مسلمانوں میں موجود ہے نا۔
تو یہ وہ والی باتیں کدھر جائیں گی؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کے خالق ہم ہیں، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، تو کسی کے اسپیشل رائٹس تو ہو ہی نہیں سکتے، سب برابر ہو گئے نا۔ یہ بھی تو دین کا مسئلہ ہے، المسلم و کفل لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے۔ آج تو برابر نہیں ہے، کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، کوئی عام لوگ ہوتے ہیں، خاص اور عام برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ گھٹیا تصورات جو مشرکانہ معاشرے میں ہوتے تھے، آج مسلمان معاشرے میں در آئے ہیں یا نہیں در آئے؟ تو یہ تو ایک پہلو ہے، بات یہیں پہ نہیں ختم ہوتی، بات اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آج ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہمارے بازار، ہمارے دیگر سارے کام کیا دین کے احکام کے تابع ہیں یا اپنی مرضی سے لوگ چلا رہے ہیں ان کو؟ ہماری قانون سازی کیسے ہوتی ہے؟ چلو اس کو تو چھوڑیں، ہمارے سارے قوانین کیا ہمارے دین کے تابع ہیں؟ نہیں، وہ تو انسانوں کے حق بنے ہوئے قوانین ہیں جن کے اوپر آج مسلمان عمل پیرا ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے یہ سارے اونچ نیچ کے تصورات، اور پھر خاص طور پہ بڑی خاص باتیں میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، اسلام جو اصول دیتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے سارے برابر نہیں ہو سکتے کہ سب کے پاس ایک جیسی دولت ہو، سب کو برابر تنخواہ ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہو سکتا، یہ ہونا چاہیے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے صرف امیر لوگوں میں ہی نہ گردش کرے، ایک طرف غربت اور حاجت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے، ٹھیک ہے، آگے جائز ذریعے سے کمائیے، حرام سے نہیں کمائیے، حلال سے کمائیے، اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں سے خیرات کرتے ہیں، باقی سنبھال کے رکھتے ہیں، اسلام چھینے گا نہیں۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک شخص بھوکا سوتا ہو، اسے روٹی نہ میسر ہو، اس کے بچوں کو کپڑا نہ میسر ہو، اسے چھت میسر نہ ہو، اسے ڈھنگ کا علاج میسر نہ ہو، یہ کوئی کافرانہ معاشرہ ہو تو ہو، یہ مسلمانوں کا معاشرہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سی باتیں فرمائی ہیں، وہاں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی اذیت رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اور ایک اذیت یہ بھی ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اور ہمارا تو نظام ہی وہ ہے کہ جو غریب کو غریب تر، بلکہ یہ کہ جو ایک درمیانہ کلاس کا ہوتا ہے نا، مڈل کلاس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی غربت والے کھاتے میں گھستا چلا جائے، اور یہ کہ پیسہ اور دولت ساری ایک جو ہے خاص طبقہ اس کی طرف مرتکز ہوتی چلی جائے، ادھر ہی جمع ہوتی چلی جائے۔ یہ جو سود کا نظام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سود کیا شے ہے؟ سود شے ہی ہے کہ ایک ضرورت مند آدمی جب کسی سرمایہ دار سے پیسے مانگے، اور وہ سرمایہ داروں کا جو وہ پول ہوتا ہے نا، وہی بینک ہے نا جہاں وہ جمع ہو کے رہتے ہیں، جب پیسے مانگے تو اپنی ضرورت کے لیے مانگے تو بدلے میں اس کے اوپر جو ہے اضافی اس سے وصول کیے جائیں، اس سے اور یعنی اس سے بیاج لیا جائے، اس کو کہا جائے دیتے وقت تو 1 لاکھ ہے، لیتے وقت یہ 1.25 لاکھ ہوگا، اور اگر ڈیلے ہو گیا تو پھر اور بھی اس پہ بڑھتا چڑھتا رہے گا۔ یہی سود ہے نا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک پورا جو ہے نا وہ طبقہ وجود میں آ جائے گا جس کی طرف ساری محنت دولت ادھر جمع ہوتی چلی جائے گی، اور اسی سے پھر بے روزگاری بھی پیدا ہوگی، اسی سے پھر مہنگائی بھی ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کا ایک طبقہ فقر و فاقے سے دوچار ہو جائے گا۔ اور جہاں فقر و فاقہ ہوتا ہے نا، وہاں کوئی اعلیٰ اقدار جنم نہیں لے سکتی۔ بھوکا آدمی وہ پہلے پیٹ کے بارے میں سوچے گا یا کوئی اچھے خیالات، اونچے خیالات، سوچ و فکر، نظریات اس کے ذہن میں آئیں گے؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو یہ اصل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین تھا، اس میں ایک بات تو یہ بھی تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے یا نہیں؟ اور وہ گشت کیا کرتے تھے کہ میں نے کتنوں کے ہاتھ کاٹنے، اس لیے گشت کرتے تھے، اس لیے گشت کرتے تھے کہ میں نے لوگوں کی کمر کے اوپر کوڑے مارنے، اس لیے گشت کرتے تھے۔ گشت اس لیے کرتے کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی حاجت مند نہ ہو، کوئی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، تاکہ اس کی مدد کی جائے۔ آٹے کے تھیلے اپنے جو ہے کمر پہ لاد کے جا کے لوگوں کو گھروں میں دیتے تھے۔ تو یہ اسلام تھا نا۔ یہ اسلام آج کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ کہیں ہے دنیا میں یہ اسلام؟ اور اچھا شاید آپ کو نہیں لگے گا، اس کی اگر کوئی جھلک ہے تو غیر مسلم کافروں کے ہاں تو ہے، مسلمانوں کے ہاں تو نہیں ہے۔
کوئی ویلفیئر سٹیٹ کا اگر کوئی تصور ہے، آج کافروں کے پاس تو ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے تھے وہ تو ایسے تھے، وہ تو انسان انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر کتا نیل کے کنارے بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ اسلام آج مسلمانوں کو یاد ہے؟ کتنے انسان ہمارے ملک میں بھوکے مر رہے ہیں، اچھا خود ہی نہیں مر رہے، اب ماں ہے اس کو جو ہے وہ نہیں مل رہے، بچے بھوکے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی زہر دیتی ہے اور خود بھی زہر کھاتی ہے۔ بچیوں سمیت جو ہے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں نا۔ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی اور جو ہے قربانی بہت بڑی جوان قربانی، بڑی مہنگی قربانی کر رہا ہے، تو یہ ہم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یا اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اس سے آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں اسے بادشاہ یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا بادشاہ ہے۔ آخرت میں جہاں پہ اور بہت سی باتیں ہوں گی، ایک بات یہ بھی ہوگی کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پوچھے گا نا، قرآن میں آیا نا۔ اور دنیا میں بھی للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ اور اگر کسی مصر میں کوئی فرعون کہے کہ مصر میرا ہے، یہاں میری بادشاہی ہے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو اللہ کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ جا کے موسیٰ علیہ السلام جو جا کے فرعون کو کہیں کہ تیری بادشاہی نہیں، بادشاہی اللہ کی ہے، اور اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں جب تک کہ وہ غرق نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ اسے سمندر میں، اور اس کی بادشاہی کا سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی بادشاہی کا ڈنکا بجایا ہے۔ آج دنیا کا وہ انچ دکھائیے جہاں اللہ کی بادشاہی قائم ہو۔ آج فرعون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، مانتا ہوں نہیں ہے، نمرود بھی نہیں ہے، مانتا ہوں نہیں ہے، لیکن فرعون اور نمرود کی جگہ پر اب کون آیا ہے؟ حاکمیت کس کی ہے؟ بادشاہی کس کی ہے؟ کیا کہتے ہیں آج کون بادشاہ ہے؟ عوام بادشاہ ہے، حاکمیت عوام، جمہور بن گئے بادشاہ یا نہیں بن گئے؟ جس کا مطلب کیا؟ جو قانون جو حکم وہ پاس کریں وہ منظور ہو، وہ کہیں تو سود حلال ہے، چل رہا ہے، وہ کہیں تو مرد مردوں سے شادیاں کر لیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر، دنیا میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کی زمین کے اوپر ہو رہا ہے نا۔ اور مسلمان بھی، ان کے بھی قوانین کیسے بنتے ہیں؟ اللہ کے قانون کے تابع بنتے ہیں یا اللہ کے قانون کو توڑ کر بنائے جا رہے ہیں؟ اللہ کی بادشاہی قائم نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے تو یہ بات یاد رکھنے کے لیے تھے کہ ہم نے اللہ کی بادشاہی کو برقرار رکھنا ہے، وہ بادشاہی نہ رہی۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ ہماری فوج ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو پریڈ کرائی جاتی ہے، لیفٹ رائٹ، وہ بیچارے کھپتے رہتے ہیں، اور یہ ساری تیاری کس لیے ہوتی ہے کہ ان میں ڈسپلن پیدا ہو جائے، کل اگر دشمن حملہ آور ہو تو یہ ملک اور قوم کا دفاع کر سکے، اس لیے ہوتا ہے نا۔ اب وہ لگے رہے اپنی پریڈ میں، اور یہ کہ دشمن علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلا جائے، وہ کہیں لیفٹ رائٹ کی کرتے رہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کوئی، اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ دفاعی فورس ہے؟ کوئی مانے گا اس کو؟ اسی طرح سمجھ لیجئے یہ اللہ نے ہمیں نمازیں، روزے، یہ سارے اس ایک ٹریننگ کے لیے دیے تھے، ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے، جان پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے احکام کو نافذ کر سکیں۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ کے احکام نافذ ہی نہیں اور ہم اس میں لگے ہوئے سمجھ یہ رہے ہیں اللہ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم دین پہ چل رہے ہیں، تو بھائیو دین گم ہو چکا ہے، بھائیو دین غریب ہو چکا ہے، دین اجنبی ہو چکا ہے، دین اب رخصت ہو چکا، دین ہے نہیں۔ اب اس ماحول میں جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، کون سا دین؟ اب کون سا دین نمازوں والا دین زندہ ہے، روزوں والا دین زندہ ہے، داڑھیوں والا دین زندہ ہے، حج والا زندہ ہے، ذکر و اذکار والا زندہ ہے، محفلوں والا زندہ ہے، عدل و انصاف والا دین زندہ نہیں رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے، تعدی ہے، خدا خوفی ختم ہو گئی ہے۔ یہ دین زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور سوچئے،
آج دنیا کو کس دین کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو سامنے رکھیں نا، کافروں کو بھی سامنے رکھیں، ہندوؤں کو بھی رکھیں، سکھوں کو بھی رکھیں، انگریزوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں، سب کو سامنے رکھیں۔ وہ کس شے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں؟ چلیں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ مندر چلے جاتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ کوئی اور طریقہ فاقے کا کر لیتے ہیں، وہ تو وہاں ان کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ مسلمان یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے بھی اپنے طور طریقے، ان کا اور طرح کا روزہ ہے، جنہیں رکھنا ہے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی اتوار کے دن چرچ چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے بھی بیشتر وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اصل جس شے کی متلاشی ہے دنیا، وہ عدل ہے عدل یا نہیں؟ انصاف ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، یہ پوری دنیا اس کی تلاش میں ہے۔ اور یہ ظلم کے خاتمے والا نظام اللہ نے دیا کس کو تھا؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، صرف ہمارا اور آپ کا خالق نہیں ہے، صرف ہمیں اور آپ کو رزق نہیں دیتا، وہ سارے کافروں کو بھی رزق وہی دیتا ہے، ان کا رب بھی وہی ہے، اور بلا تخصیص دیتا ہے، بارش برساتا ہے، سب پہ برساتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اس نے جو کتاب اتاری ہے قرآن مجید، وہ بھی ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہدایت بنا کے اتاری۔ یہ بھی، اس پر بھی ہماری اجارہ داری نہیں ہے، جیسے اپنا پلاٹ ہوتا ہے نا، ابا جی کا پلاٹ ہے تو میرا پلاٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نہ اللہ ہی صرف ہمارے لیے ہے، نہ قرآن ہی صرف ہمارے لیے ہے، اللہ بھی رب العالمین ہے، قرآن بھی اللہ نے ہدی للناس بنا کے اتارا ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، پردے میں چلی گئی ہیں، یہ ایک دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر مبنی ایک نظام حکومت قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں تو آج جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں، دنیا خود اسلام قبول کر لے گی۔ دیکھیں کتنا بڑا ملک کی سطح پہ نا، قوموں کی سطح پہ کہہ لیں، ریاستوں کی سطح پر امریکہ اور روس کا جھگڑا تھا، دشمن تھے نا ایک دوسرے کے، لیکن نظریات کی سطح پر کیا تھا کہ وہ جو کمیونزم ہے اور جو سوشلزم ہے وہ علاقوں پہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا۔ لاطینی امریکہ تک لوگ جو ہے وہ کمیونزم قبول کر رہے تھے، امریکہ میں بھی لوگ موجود تھے جو کمیونزم قبول کر رہے تھے، تو ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں ہو رہا تھا نا، یہ کمیونزم کے نظریے کی طاقت تھی کہ جو لوگوں کو کمیونزم کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ میں آج ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھوں، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اس زرعی ملک میں ہمارے پڑوس میں جو دوسرا ملک ہے ہندوستان، وہاں سے ہمیں خبریں ملتی ہیں اس طرح کی کہ جو ہندوستانی حکومت ہے وہ اپنے کسانوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، وہ انہیں جو ہے وہ اس نے ایک خاص جو زمین دی ہوئی ہے اس کی آبادی کے لیے کھاد بھی دیتی ہے، سہولتیں بھی دیتی ہے، ٹریکٹر بھی دیتی ہے، ان کو بجلی بھی مفت دیتی ہے، ساتھ جو ہے وہ ان کو گوبر پلانٹ لگا کے دیتی ہے تاکہ ان کے گھر جو چولہے جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ بھی بایو گیس استعمال ہو، انہیں وہ بھی خریدنی نہ پڑے۔ یہ ساری باتیں جب آپ سنیں گے تو آپ کو ہندوستان کا یہ نظام اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ہندو ہے نا، ہمارے دشمن ہیں، لیکن ان کی یہ باتیں بھی آپ کو بری لگیں گی یا اچھی لگیں گی؟ آپ کے دل میں آئے گا یا نہیں آئے گا کہ ہماری حکومت بھی اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ کر دے؟ اسی طرح سمجھ لیجئے کوئی ملک ہو ایسا جہاں کتا بھی بھوکا مرے تو کہیں کہ جناب اس ملک کا حکمران ذمہ دار ہے، تو باقی دنیا نہیں چاہے گی کہ ایسا نظام ہمارے ملک میں بھی آئے۔ تو یہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ شے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، جو آج اجنبی ہو گیا ہے، اگر ہم اسے قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں، دنیا خود ہمارے پاؤں میں گر پڑے، دنیا خود اسلام کی طرف لپکے، دنیا خود اس اسلام کو سر جو ہے وہ پر بٹھانے کے لیے تیار ہو۔ اور بلکہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا اس اسلام ہی کی تلاش میں ہے۔ یہ جو کبھی انقلاب فرانس آتا ہے اور کبھی انقلاب روس آتا ہے، کروڑوں لوگ مرتے ہیں، کس تلاش میں مرتے ہیں؟ عدل کی تلاش میں مرتے ہیں، اور عدل کس کے پاس ہے؟ اسلام میں۔
اور وہ اسلام وہ ہے جس سے مسلمان بھی غافل ہیں۔ اور غافل کس نے کیا، چھپایا کس نے؟ یہ آ کے انگریزوں نے تو نہیں چھپایا تھا، یہ سکھوں نے اور ہندوؤں نے تو نہیں چھپایا، یہ خود مسلمانوں نے چھپایا، اپنے دور اقتدار میں چھپایا، اپنے عروج کے دور میں چھپایا۔ اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل پر مبنی نظام دے کر گئے تھے، اس کی جگہ کاٹ کھانے والی بادشاہت جو ہے، ملک کا نافذن، یہ خود مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ اور دنیا آج جس اسلام سے واقف ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا جو ظالمانہ نظام والا اسلام تھا، اس سے دنیا واقف ہے، اس لیے ڈرتی ہے اس سے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ دین قائم کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کی یہ برکتیں ہیں۔ آپ اسے یوں کہہ لیجئے کہ جس کے نتیجے میں ہر آدمی کو بنیادی سہولتیں میسر آ جائیں، اسے روٹی بھی ملے، اسے کپڑا بھی ملے، اسے مکان بھی ملے، تعلیم اور علاج بھی ہو، اور اس میں جو ہے وہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو، ایک ہی نظام تعلیم ہو۔ یہ نہیں کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ کسی سرکاری ٹاٹ کے والے اسکول میں پڑھے گا، اور جن کے پاس پیسے ہیں ان کے بچے جا کے پڑھیں گے بہت کسی جو ہے بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول میں۔ سب کے لیے ایک جیسا نظام تعلیم۔ ہاں جی، مزے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینے میں 2 نظام تعلیم ہوتے؟ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ بڑے لوگوں کے بچے تو کہیں کسی اور مدرسے میں پڑھتے اور غریب لوگوں کے بچے کسی اور مدرسے میں جا کے پڑھتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے؟ یہ ہو سکتا تھا؟ تو سمجھ لیجئے یہ اسلام ہے جو ہم نے گم کر دیا، چھپا دیا۔ اور اگر آپ اس اسلام کا نام لیں گے تو پھر آپ خطرناک لوگوں میں شمار ہوں گا۔ پھر آپ کو ویسی ہی باتیں سننی پڑیں گی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑی تھی۔ پھر آپ کے ساتھ رویہ بھی ویسا ہی رکھا جا سکتا ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ وہ شے ہے جسے قرآن مجید جہاد کہتا ہے۔ اور جب یہ بات آئی ہے نا کہ محمد رسول اللہ ایک کامل نظام حیات لے کر آئے ہیں تاکہ اس کو غالب کر دیں زندگی کے تمام گوشوں پر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، 7 مسلمانوں کے لیے حکم آیا ہے، اے مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اور عذاب علیم اور دردناک سزا سے بچ جاؤ، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایک تجارت ہے جو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تم اس دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقین رکھو اللہ اور اس کے رسول کا۔ جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں وہی برحق ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عرفہ ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ سچی بات ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ شخص مومن نہیں رہتا جو دل میں یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ کے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام اچھا ہے، جو یہ سمجھے کہ انسانیت کی بہتری جمہوری نظام میں ہے یا کمیونزم میں، اور وہ یہ سمجھے کہ اسلام ان سے کمتر ہے نظام کی حیثیت سے، اس کا اسلام ہی خطرے میں ہے، اس کی مسلمانی ہی خطرے میں ہے، اس کا ایمان ہی خطرے میں ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، کیا مطلب؟ کہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا، تم اس پر بھروسہ کرو۔ اور یقین رکھو رسول پر، کیا مطلب؟ کہ جو تعلیمات ان کی ہیں انہی میں برکت ہے، وہی برحق ہیں، انہی میں ہمارا فائدہ ہے، اس سے اچھا نظام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی سیاسی نظام، کوئی معاشی نظام، کوئی سماجی نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سے اعلیٰ و عرفہ نہیں ہو سکتا۔ یقین رکھو اس پر، پہلی شرط تو یہ ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کیونکہ اس پہ کھڑے ہو گئے دنیا مخالف ہوگی، دنیا مخالف ہوگی تو پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگتی ہے، کھپتی ہے، جاتی ہے تو جانے دو، لیکن بات پھر اس اسلام کی کرنی پڑے گی، تعلیم پھر اس اسلام کی دینی پڑے گی، عمل اس اسلام کے لیے کرنا پڑے گا، محنت جدوجہد پھر اس اسلام کے لیے کرنی پڑے گی۔ تو هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اگر یہ تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے نہیں بچو گے۔
مطلب یہ ہوا، اب میں دوسرے الفاظ میں بیان کروں کہ اگر اللہ کے اس دین کو، ابھی جو اس کا تعارف سامنے آیا ہے، اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تمہیں نہیں بچا سکتے۔ بات عجیب لگی نا؟ یہی دین ہے جو اجنبی ہو گیا ہے، یہی اصلی ہے، یہی واقعی ہے، یہی حقیقی ہے، لیکن یہ گم ہو گیا۔ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا۔ اب سوچئے، محمد الرسول اللہ پہ کوئی ایمان لائے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوہ احد ہو رہا ہو، وہ جائے ہی نا، اس میں وہ جائے ہی نا، وہ کہے میں تو مدینے میں بیٹھوں گا۔ تو جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جب انہوں نے کہا کہ چلو اب تو ہم نے آگے جا کر ایک ملک فتح کر کے اس پر اللہ کا دین قائم کرنا ہے، تو انہوں نے کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا موسیٰ تم لڑو، ساتھ اپنے رب کو لے جاؤ، وہ بھی دونوں مل کے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں وہ فاسق ہیں، اور حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے اور ان فاسقوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ تو پھر خطرہ ہے یا نہیں کہ کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہوں تو کہیں یہ وہ فاسق ہیں جنہوں نے میرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، وہ غریب تھا، وہ اجنبی تھا، اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، خود مسلمانوں کے بوٹوں تلے رول رہا تھا، اور جو ہے نا وہ لگے رہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں سے، یہ تو اسی میں مست رہے، دین کے لیے باہر نکلے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باتیں آپ کو عجیب لگیں گی، اجنبی لگیں گی، غیر معروف لگیں گی، لیکن میں تو شروع یہاں سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے بات کو کہ اصل دین تو ہو ہی اجنبی گیا ہے، اور اس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی حدیث میں آخر میں فرمایا کہ جب دین غریب ہو جائے گا تو فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو خود بھی غریب ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ پیسوں سے غریب کی بات نہیں ہو رہی کہ اب اگر کوئی دین کی یہ باتیں کرے گا تو لوگ نہیں سنیں گے، کان نہیں دھریں گے اسے، چونکہ وہ شے معروف ہی نہیں ہوگی، لہٰذا اسے لفٹ بھی نہیں کرائی جائے گی، تو گویا وہ خود بھی غیر معروف ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، اسے کاٹ دیا جائے گا، لا تعلق کر دیا جائے گا۔ تو خوشخبری اللہ رسول کی طرف سے اسے ہے، دنیا نے تو اسے اپنے سے کاٹ دیا، علیحدہ کر دیا، لیکن اللہ رسول کی طرف سے خوشخبری اس کے لیے ہے۔ تو اب یہ اس خوشخبری کا مصداق بننے والا کون ہو؟ اور یہ ہے وہ اصل دعوت کہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے، اور اصل میں یہ ہے وہ جرم، یہ کام نہ کرنے کا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں پٹ رہے ہیں۔ اللہ کی ایک سزا فوری آ گئی ہے، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے عرب میں، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے عجم میں، ہمارے ارد گرد سارے مسلمان اس وقت جو طے و بالا ہو رہے ہیں۔ تو آخر اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے اتنے چنیدہ، چہیتے، لاڈلے، پیارے اور تیرے محبوب کی امت سے ہیں والی کیفیت ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وجہ جان لیجئے، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں، اور اگر اللہ کی ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ادا نہ کریں تو پھر یہ کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سزا بھی نہیں کے لیے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب وہ تھوڑی سی بھی ایک لغزش ہو گئی، تھوڑی سی، تو اس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو آج تو مسلمان مچھلی کے پیٹ میں آئے ہوئے ہیں، کیوں کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا اور غالب کرنا، اس ذمہ داری سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ اپنے ملکوں سے بھی دین کو دیس نکالا دے دیا۔ تو اب اگر ہم دنیا کی عزت چاہتے ہیں، دنیا کی بچت چاہتے ہیں، اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں، کافروں پر غلبہ چاہتے ہیں، تو اس کا تقاضا بھی ہے، اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، عذاب علیم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ دین کی وہ تعلیمات کہ جو اب پس پردہ چلی گئی ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، نمایاں کیا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ دنیا اسی دین کی تو متلاشی ہے، اسی کی تلاش میں ہے۔ تو اس اعتبار سے وقت ہمیں پکار رہا ہے، دین پکار رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے، گویا اللہ رسول کی پکار یہ ہے کہ ہم دین کے اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے تن من دھن لگائیں، اوقات لگائیں، صلاحیتیں لگائیں، خود بھی کھپیں، اوروں کو بھی آمادہ کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے اپنے دین کی یہ خدمت لے لے اور اس کے لیے ہمیں پسند فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔